الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون اللہ وقوله تعالی ما كان لبشر ان يؤتيه اللہ الکتاب۔ یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اسلام اور اپنی نبوت کی طرف دعوت دینا، اور اس بارے میں کہ کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ کسی بشر کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابراہیم ابن حمزہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم ابن سعد نے صالح بن کیسان سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے انہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی قیصر یدعوہ الی الاسلام۔ عبداللہ بن عباس نے اسے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھا، اسے اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ وبعث بکتابہ الیہ مع دحیۃ الکلبی، اور آپ نے اپنا خط دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا۔ وامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یدفعہ الی عظیم بصرى لیدفعہ الی قیصر۔ آپ نے دہیہ کو حکم دیا تھا کہ وہ یہ خط خود قیصر کو نہ دے بلکہ بصرہ کا جو بڑا ہے اس کو دے، وہ قیصر کو دے گا۔ وکان قیصر لما کشف اللہ عنہ جنود فارس مشى الى حمص الى ایلیا شکرا لما ابلاہ اللہ۔ اور جو قیصر تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے فارس کے لشکروں کو اس سے ہٹا دیا تھا تو یہ پیدل چل کر حمص سے ایلیا تک گیا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس آزمائش میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا تھا۔ فلما جاء قیصر کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیصر کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا، قال، اس نے کہا، حین قرأہ، جس وقت اس نے اس خط کو پڑھا، التمسوا لی ہاہنا احدا من قومہ لاسألہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول کی قوم میں سے کوئی بندہ تلاش کرو، میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ فأخبرنی ابو سفیان بن حرب، مجھے خود ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہ کان بالشام فی رجال من قریش، کہ وہ اس وقت شام میں تھے قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ قدموا تجارا فی المدت التی کانت بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کفار قریش، وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ان کے درمیان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جنگ بندی تھی، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد۔ قال ابو سفیان فوجدنا رسول قیصر ببعض الشام، ہم نے قیصر یعنی روم کے بادشاہ کے ایک قاصد کو شام کے بعض علاقوں میں پایا۔ فوجدنا، ہمیں پایا قیصر کے رسول نے یعنی اس کے قاصد نے شام کے کسی علاقے میں۔ فانطلق بی و باصحابی، وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو سب کو لے گیا کہ چلو بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ حتی قدمنا ایلیا، یہاں تک کہ ایلیا جہاں پر قیصر تھا ہم وہاں پر پہنچ گئے۔ فادخلنا علیہ، ہم بادشاہ پر داخل کیے گئے۔ فاذا هو جالس فی مجلس ملکہ وعلیہ التاج، وہ اپنی بادشاہت والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر پر تاج تھا۔ وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الروم، اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے لوگ تھے۔ فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اس نے اپنے ترجمان سے کہا
کہ ان قریش کے لوگوں سے پوچھو کہ یہ جس نے کہا ہے میں نبی ہوں، اس کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تم میں سے کون ہے؟ قال ابو سفیان فقلت انا، ابو سفیان کہتے ہیں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار میں ہوں۔ انا اقربهم الیہ نسبا، میں نسب میں سب سے قریب ہوں اس کے۔ قال ما قرابته قرابت ما بینک و بینہ، تیری اور اس کی کیا رشتہ داری ہے؟ فقلت هو ابن عم، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ ولیس فی الرکب یومئذ احد من بنی عبد مناف غیری، اور اس پورے قافلے میں عبد مناف کے افراد میں سے میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی بھی عبد مناف سے تھے اور میں بھی عبد مناف سے تھا، اس لیے ہم آپس میں چچا زاد تھے۔ فقال قیصر ادنوہ، قیصر کہنے لگا کہ اس کو میرے قریب کرو، یعنی میرے بارے میں کہنے لگا اس کو میرے قریب کرو۔ وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِفِي، اور میرے ساتھیوں کے بارے میں اس نے حکم دیا وہ میرے پیچھے لائن بنا کر ایسے کھڑے کر دیے گئے میرے کندھے کے پاس۔ ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه، پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس سے سوال کروں گا اس شخص کے بارے میں جو کہتا ہے میں نبی ہوں، اگر یہ اس کے بارے میں جھوٹ کہے تو پیچھے والے بندوں سے کہا کہ تم کہہ دینا، اس کی تکذیب کر دینا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ قال ابو سفیان واللہ لولا الحیاء یومئذ من ان یأثر اصحابی عنی الکذب لکذبتہ، اللہ کی قسم اگر اس دن حیا نہ ہوتی کہ میرے ساتھی یہ بات کہیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا، تو اس دن میں اللہ کے نبی کے بارے میں غلط بات کر دیتا، لیکن مجھے حیا تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابو سفیان جھوٹ بول رہا ہے۔ حین سألنی عنہ، جس وقت اس نے میرے سے آپ کے بارے میں سوال کیا۔ ولیکن استحییت ان یأثر الکذب عنی فصدقتہ، لیکن میں تو شرما گیا کہ کہیں وہ میرے سے جھوٹ نقل نہ کریں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو لہٰذا میں نے سچ سچ بات کی۔ ثم قال لترجمانہ، پھر اس نے سوالات شروع کیے اور اپنے ترجمان سے کہنے لگا قل لہ کیف نسب ھذا الرجل فیکم، اس سے پوچھ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نسب کیسا ہے تم لوگوں میں؟ قلت هو فینا ذو نسب، میں نے کہا نسب تو اس کا بڑا اونچا ہے۔ قال فهل هذا القول احد منکم قبلہ، کیا یہ بات اس سے پہلے تم میں سے کسی نے کہی ہے نبوت والی، کسی اور نے دعویٰ کیا ایسا؟ قلت لا، میں نے کہا ایسا دعویٰ ہم میں سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ فقال کنتم تتہمونہ علی الکذب قبل ان یقول ما قال، اس کے اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی، یعنی اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ قلت لا، میں نے کہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ قال فهل كان من آبائه من ملک، کیا اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ قال فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، معزز لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور لوگ؟ قلت بل ضعفاؤہم، بلکہ کمزور لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قال فیزیدون او ینقصون، وہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں دن بدن کے کم؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ قال فهل يرتد احد سخطة لدینہ بعد ان يدخل فی، کیا اس کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے داخل ہونے کے بعد کوئی اس کو ترک کرتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں۔ قال فهل یغدر، قلت لا، میں نے کہا اس نے کہا کہ کیا وہ کبھی دھوکہ کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، دھوکہ نہیں کرتا۔ وَنَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ وَنَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ، اس وقت ہم اس سے ایک معاہدے میں ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ اس میں کہیں وہ دھوکہ نہ کر دے۔ قال ابو سفیان کہتے ہیں وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَنْ يُؤْثَرَ عَنِّي غَيْرُهَا، نہیں مجھے قدرت ملی، نہیں مجھے قدرت دی کسی بھی کلمہ نے کہ میں اس کو داخل کرتا آپ کی شان کی کمی کے بارے میں، اس ڈر سے کہ کہیں وہ میرے سے جھوٹ کو نقل نہ کریں سوائے اس کلمہ کے۔ میں صرف آپ کے بارے میں اتنی گستاخانہ بات کہہ سکا
کہ بھئی پتہ نہیں ابھی ہمارے ساتھ کرتا کیا ہے، اس کے سوا مجھے کوئی بات کہنے کی جرأت نہ ہوئی، کیونکہ مجھے ڈر تھا لوگ مجھے جھوٹا کر دیں گے۔ قال ابو سفیان، اس کے بعد وہ کہنے لگا، قیصر کہنے لگا فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ، کہ تم نے اس سے لڑائی کی ہے اور اس نے تم سے لڑائی کی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ، تمہاری اور اس کی لڑائی کیسی رہی؟ قلت كَانَتْ دُوَلًا وَسِجَالًا، وہ ایک ڈول یعنی کہ باری باری رہی ہے، ایک دفعہ ڈول اس نے کھینچا، ایک دفعہ ہم نے کھینچا، یعنی ایک دفعہ وہ غالب آیا، ایک دفعہ ہم۔ وَيُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى، ایک دفعہ ہمارے اوپر ڈول ڈالا جاتا ہے، یعنی وہ ہم پر غالب آ گیا، ایک دفعہ ہم اس پر۔ قال فماذا يأمركم به، وہ تمہیں حکم کیا دیتا ہے؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جس کی ہمارے بڑے عبادت کرتے تھے وہ ہمیں اس سے منع کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ، وہ ہمیں نماز، صدقہ اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے اور امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فقال لترجمانه حين قلت ذلك له قل، پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا، جس وقت یہ ساری باتیں میں نے اس کو کہہ دی، اس نے اپنے ترجمان سے کہا اس کو کہہ دے، انی سألتک عن نسبه فیکم فزعمت انه ذو نسب، میں نے تیرے سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا، تو نے کہا وہ بہت بڑے نسب والا ہے۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهِ، رسول ہمیشہ ایسے ہی نسب کے اندر بھیجے جاتے ہیں قوموں کے جو بڑے نسب ہوتے ہیں اس میں سے رسول آتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ اللَّهُ، میں نے تیرے سے پوچھا تھا کہ یہ دعویٰ اس شخص سے پہلے تیری قوم میں سے کسی نے کیا؟ تو نے کہا نہیں۔ فَقُلْتُ، میں نے کہا لو كان احد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله، اگر یہ بات تم میں سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ بندہ اس پہلے والی بات کے پیچھے چل کے خود بھی اسی کے نقش قدم پہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن کسی نے نہیں کہی یہ بات۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، میں نے تیرے سے یہ پوچھا کہ کیا اس کے دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس کا جھوٹا پایا؟ فزعمت اللہ، تو نے یہ سمجھا کہ نہیں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فعرفت انہم لم یکن لیدع الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ، مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ تم پر تو جھوٹ نہ بولے لیکن اللہ پر جھوٹ باندھ دے، یعنی وہ یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں، اس کا مطلب ہے وہ واقعی نبی ہے تو وہ ایسا کہتا ہے کیونکہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وسألتک هل کان من آبائہ من ملک، میں نے تیرے سے پوچھا کہ کیا اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ فزعمت اللہ، تو نے یہ کہا کہ نہیں۔ فقلت لو کان من آبائہ ملک قلت یطلب ملک آبائہ، میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ وہ اپنے بڑوں کی بادشاہت طلب کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ وسألتک اشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، میں نے تیرے سے پوچھا معزز لوگ اس کے پیچھے، مالدار لوگ اس کے پیچھے ہیں کہ کمزور؟ فزعمت ان ضعفاؤہم اتبعوہ، تو نے یہ کہا ہے کہ کمزور اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہم اتباع الرسل، اور رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ وسألتک هل یزیدون او ینقصون، میں نے تیرے سے یہ پوچھا وہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں کہ کم؟ فزعمت انہم یزیدون، تو نے کہا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، ایمان ایسے ہی بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا ہو جاتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، میں نے تیرے سے یہ پوچھا ہے اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس کو ناپسند کرتے ہوئے کوئی مرتد ہوتا ہے؟ فزعمت اللہ، تو نے کہا نہیں۔ فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تَخْلِطُ بَشَاطَتُهُ الْقُلُوبَ، ایمان کی تر و تازگی ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ دلوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لا یسخطہ احد، کوئی اس سے نالا نہیں ہوتا۔ وسألتک هل یقدر، میں نے تیرے سے پوچھا کیا وہ دھوکے کرتا ہے؟ فزعمت اللہ، تو نے کہا نہیں۔ وکذلک الرسول لا یقدرون، رسول بالکل دھوکے نہیں کرتے۔ وسألتک هل قاتلتموه وقاتلکم، میں نے تیرے سے پوچھا کیا تم نے اس سے لڑائی کی اور اس نے تم سے لڑائی کی؟ فزعمت ان قد فعل،
اور تو نے یہ گمان کیا ہاں یہ کام ہوا ہے، وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ يَكُونُ دُوَالًا، اور تمہاری اور اس کی لڑائی ایک ڈول کی مانند رہی ہے، کبھی اس کے يُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَّةُ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْمَرَّةُ، تم پر ایک دفعہ ڈالی گئی اور ایک دفعہ تم اس کے اوپر ڈالتے ہو۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ وَتَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ، رسولوں پر آزمائشیں ایسے ہی آتی ہیں، بالآخر انجام میں رسول غالب آتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ، میں نے تیرے سے پوچھا وہ تمہیں حکم کیا دیتا ہے، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو نے یہ کہا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور وہ روکتا ہے تم کو اس سے جس کی تمہارے بڑے عبادت کرتے تھے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وہ تمہیں نماز، صدقہ، پاک دامنی، وعدہ پورا کرنے اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قال وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، یہ ساری کی ساری صفات ایک نبی کی ہیں، مجھے اتنا تو پتہ تھا کہ وہ نکلنے والا ہے، وَلَكِنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ عربوں تم میں سے آ جائے گا۔ وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا، اگر تو جو تو نے کہا ہے وہ ساری باتیں سچ ہیں، فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، بس قریب ہے کہ یہ جو میرے قدموں کی جگہ ہے نا، یہاں پر بھی اس کی بادشاہت آ جائے گی۔ وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، اور اگر مجھے پتہ ہو نا، مجھے امید ہو کہ میں اس تک پہنچ پاؤں گا، تو میں پوری کوشش کے ساتھ اس کی ملاقات کے لیے جاؤں۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں کو دھوتا۔ قال ابو سفیان کہتے ہیں ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ سارے سوالات کرنے کے بعد پھر اس نے حکم دیا، لاؤ بھئی اب جو خط آیا ہے اسے لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لایا گیا پورے مجمع کے اندر، فقریہ، پس وہ خط اس کے اوپر پڑھا گیا، فَإِذَا فِيهِ، پس اچانک اس خط کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، محمد کی جانب سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل کی طرف جو رومیوں کا بڑا ہے، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، یقیناً میں تجھے اسلام کی پکار کی طرف پکارتا ہوں، اسلم تسلم، اسلام لیا تو محفوظ ہو جائے گا، واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اور تو اسلام لیا اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا، وان تولیت، اور اگر تو اسلام سے پھر گیا، فعلیک اثم الاریسیین، تو سادہ لوگوں کا گناہ بھی تیرے اوپر ہے۔ اور ساتھ یہ آیت تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اگر تم خود پھر گئے اس بات سے، پھر ہمارے حق میں یہ گواہی دے دو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ قال ابو سفیان کہتے ہیں فلما ان قضى مقالته، جب اس کی بات پوری ہو گئی، علت اصوات الذین حوله من عظماء الروم، اس کے محل کے اندر روم کے جو بڑے لوگ تھے ان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، وکثر لغتهم، اور ان کی شور ان کا زیادہ ہو گیا، فلا ادری ماذا قالوا، مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وامر بنا فاخرجنا، ہمارے بارے میں حکم دیا گیا، ہم نکال دیے گئے، فلما ان خرجت مع اصحابی وخلوت بهم، جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا اور ہم ان سے علیحدہ ہوئے، اپنے ساتھیوں سے علیحدگی میں آ گئے، قلت لهم، میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا، لقد امر عمرو بن ابی کبشہ، ابو کبشہ کے لڑکے کا معاملہ بڑا ہی اوپر چلا گیا، ھذا ملک بنی الاسفر یخافہ، یہ سفید چمڑیوں والوں کا بادشاہ یہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ قال ابو سفیان کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ما زلت
ذلیلا مستیقنا، ہمیشہ میں اپنے نفس کے اندر اپنے آپ کو حقیر سمجھتا رہا، اور اس بات پہ میں نے یقین رکھا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ، اس نبی نے غالب آ ہی جانا ہے، حتیٰ ادخل اللہ قلبی الاسلام وَأَنَا كَارِهٌ، یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے میں اسلام کو داخل کر دیا، اور اسلام کے داخل ہونے سے پہلے میں اسلام کو ناپسند کرتا تھا۔ یہ پوری حدیث ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے۔ اس کے اندر امام بخاری کا استدلال کیا ہے؟ حدیث کی تشریح میں نہیں کروں گا کیونکہ حدیث کی تشریح پیچھے گزر چکی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال اس میں سے یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی آپ نے قیصر کو، اسلام کی دعوت دینے کے بارے میں باب تھا، یہی ان کا استدلال ہے۔ دو تین باتیں صرف آپ دیکھیں کہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ جھوٹ سے کتنا نفرت کرتے تھے، یعنی اس وجہ سے جھوٹ نہیں بولا کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو میرے ساتھی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ میرے بارے میں لوگوں کو کہیں گے جناب اس نے جھوٹ بولا ہے۔ آج ہم میں سے کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، بڑے سے بڑا جھوٹ کو عام اور آسان سمجھتا، لیکن یہ کافر ہے، بلکہ کافروں کا سردار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل سب سے بڑا آدمی اس وقت ابو سفیان تھا جو پورے قریش کا سردار ہے، لیکن وہ بھی اس بات سے شرماتا ہے کہ میں نے ایسی بات نہیں کرنی کہ میرے ساتھی ہی مجھے کہہ دیں اس سے جھوٹ بولا۔ بھائیو یہ جھوٹ ایسی چیز ہے جو انسان فطرت سلیم پر ہوتا ہے نا، وہ کافر بھی ہو تو وہ جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے، اور جب انسان کی فطرت بگڑ جائے پھر وہ نمازی بھی ہو تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے۔ باقی حدیث بڑی لمبی ہے، وہ آپ نے سن لی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ القعنبی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے باپ سے، وہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے دن کہہ رہے تھے لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، البتہ ضرور بھی ضرور جھنڈا میں اس آدمی کو دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح کرے گا۔ فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، امید کرنے لگے کہ ان میں سے کس کو یہ ملے گا۔ فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَن يُعْطَى، پس جب انہوں نے صبح کی تو ہر کوئی ان میں سے یہ امید کرتا تھا کہ جھنڈا اس کو ملے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جھنڈا اسے ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا أَيْنَ علی، علی کہاں ہیں؟ فقیل یشتکی عینیہ، اللہ کے رسول اس کی آنکھیں درد کرتی ہیں۔ فامر، پس آپ نے حکم دیا، فدعی لہ، پس علی کو لایا گیا، فبصق فی عینیہ فبرأ مکانہ حتی کأنہ لم یکن بہ شیء، آپ نے اپنا لعاب مبارک علی کی آنکھوں میں ڈالا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، اب ایسا ہو گیا کہ جیسے علی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی نہیں۔ فقال، پس آپ نے فرمایا نقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، ہم ان یہودیوں سے لڑائی کریں گے یہاں تک کہ یہ ہمارے جیسے مسلمان ہو جائیں۔ فقال علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، علی تحمل سے چلنا یہاں تک کہ ان کے میدان کے اندر تم اتر جانا۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو ایک دفعہ اسلام کی طرف بلانا، واخبرہم، اور ان کو یہ خبر دینا، بما یجب علیہم، جو اللہ نے ان کے اوپر فرض کیا۔ فواللہ لئن یہدی بک رجل واحد خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو ہدایت دے دی گئی تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ خیبر کا واقعہ، پہلے 2 دن مجاہدین جاتے رہے، فتح نہ ہوئی، آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ باقیوں کو محبت نہیں تھی، محبت تھی، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کسی بندے کے لیے خاص ہوتی ہے اور اس مناسبت سے وہ بات کہہ دی جاتی ہے۔ یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے خیبر کے فتح رکھی تھی، آپ نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ جھنڈا مجھے ملے، اس کا مطلب ہے سارے ہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے اور یہ اعزاز چاہتے تھے۔
لیکن یہ اعزاز علی رضی اللہ عنہ کے سے آیا۔ ہر صحابی کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو دوسرے کے پاس نہیں تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم ایک حدیث پڑھ کے ایک حدیث سن کے کہیں یہ سب سے افضل تھے۔ ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو دوسرے میں نہیں تھی، لیکن جب فضیلت کی باری آئے گی پھر ساری خوبیوں کو ملا کر فیصلہ کیا جائے گا کہ سب سے زیادہ ان خوبیوں میں سے خوبیاں کس کے پاس، تو پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ خوبیاں سب سے زیادہ اس بندے کے پاس۔ تو آئیے، یہ علی رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک ان کی آنکھوں پہ ڈالا، اللہ نے ان کی آنکھیں ٹھیک کر دی، پھر ان کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تھوک مبارک وہ ہے جو ابو بکر کی ایڑی پہ لگا اور علی کی آنکھوں پہ لگا، ابو بکر کے قدم پہ لگا اور نبی علی کی آنکھوں پہ لگا۔ تھوک وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی کو دونوں سے محبت تھی اور سارے صحابہ کرام سے محبت تھی۔ بہرحال اس حدیث کی تشریح ہم آگے آئے گی، وہاں پر تفصیلاً کریں گے۔ یہاں پر امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ علی تو نے حملہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی، حد الوسع کوشش کرنی ہے کہ لڑائی کے بغیر بھی جو مسلمان ہو جائے اس کو مسلمان کر لینا، کیونکہ جو مسلمان ہو گیا لڑائی کر کے تو تمہیں مال غنیمت ملے گا نا، لیکن وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، کئی قسم کے مال غنیمت سے بہتر ہے جو مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو واضح کر دیا۔ اور ہم نے کل کے درس میں یہ بتایا تھا کہ جس کو اسلام کے بارے میں پہلے سے پتہ ہو اس کو جنگ سے پہلے دعوت دینا مستحب ہے، اور البتہ جس کو پتہ بالکل نہ ہو اسلام کے بارے میں اس کو اسلام جنگ کرنے سے پہلے دعوت دینا واجب اور فرض ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا معاویہ بن عامر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسحاق نے حمید سے، وہ کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اذا غزا قوما لم یغر، آپ جب کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے، غزوہ کرتے تو آپ حملہ نہیں کرتے تھے، حتی یصبح، یہاں تک کہ آپ صبح کرتے، فإن سمع اذانا امسکا، اگر آپ اذان سنتے تو رک جاتے، وإن لم يسمع اذانا اغارا، اور اگر آپ اذان نہ سنتے تو آپ حملہ کر دیتے، بعد ما یصبح، صبح کرنے کے بعد، فنزلنا خیبر لیلا، ہم خیبر رات کے وقت اترے تھے۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کی عادت مبارک تھی جب کسی قوم پر حملہ کرنے جاتے تو آپ فجر کے بعد حملہ کرتے تھے، فجر کے وقت، رات کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت آپ حملہ نہیں کرتے تھے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اصل حکمت تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت بابرکت وقت ہوتا ہے، اور اللہ کہ جو بندے ہوتے ہیں اس وقت جو کام شروع کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، اس ٹائم جو جہاد شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مومن اس وقت چست ہوتا ہے اور کافر اور فاسق و فاجر قسم کے لوگ ساری رات الٹے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور جس وقت یہ وقت آتا ہے بابرکت تو وہ سو جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں ساری رات ٹی وی پہ، چوکوں چوراہوں، محفلوں، مجلسوں میں این جب تہجد کا وقت ہوتا جا کے گھروں میں سو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب کسی قوم پر جاتے جلدی پہنچ جاتے تو رک جاتے، انتظار کرتے صبح ہونے کا، صبح ہوتی تو آپ سنتے کہ اس بستی سے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اگر اذان کی آواز آ رہی ہوتی تو حملہ نہ کرتے کیونکہ اس میں مسلمان ہیں، اگر اذان کی آواز نہ آتی ہوتی تو آپ پھر حملہ کر دیتے، یقین ہو جاتا کہ ادھر کوئی مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ اگر مسلمان ہوتا تو اذان کی آواز آتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں پر نماز نہ پڑھی جاتی ہو اور علامت کوئی نہ ہو اسلام کی، چاہے کلمہ پڑھنے والے موجود ہوں، ایسی صورتوں میں حملہ جائز ہوتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ ہے کہ نہیں ہے وہاں پر کلمہ پڑھنے والا۔ تو ایسے لوگوں کا حکم انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ کی عادت مبارک تھی۔ اس میں دلیل امام بخاری کیا لینا چاہتے ہیں کہ آپ بغیر دعوت دیے حملہ کرتے۔ پیچھے والی حدیث میں دعوت دینے کا ذکر تھا، یہاں پر بغیر دعوت دینے کا ذکر ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا دونوں طریقے جائز ہیں، دعوت دے دو تو بھی ٹھیک ہے، نہ دو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام کی شہرت پھیل چکی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کہ عبداللہ بن مسلمہ نے، وہ مالک سے، وہ حمید سے، وہ انس سے، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے خیبر کی طرف، فجاءها لیلا، آپ خیبر رات ہی پہنچ گئے تھے،
وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَا يُغِيرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، اور جب آپ کسی قوم پر رات کے وقت جاتے تو حملہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ وہ صبح کر دیتے۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحَتِهِمْ وَمَقَاتِلِهِمْ، جب صبح کی تو یہودی اپنے کسیوں اور اپنے یعنی کہ کھیتی باڑی کا سامان لے کر نکل رہے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا، جب یہودیوں نے اچانک دیکھا آپ کو، قالوا محمد واللہ ومحمد والخمیس، وہ کہنے لگے محمد، اللہ کی قسم محمد اور اس کا لشکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، آپ نے یہ نعرہ لگایا، خاربت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، ہم جب کسی قوم کے صحن پر اترتے ہیں تو ان کی ڈراؤ ہوں کی صبح بڑی بری ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا ہم جب کسی قوم کے گھر پر اتر آتے ہیں پھر اس کو الحمدللہ ہم چھوڑتے نہیں، اس کو تباہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو اس میں بھی استدلال یہی ہے کہ آپ نے اچانک حملہ کیا، بغیر دعوت دیے حملہ کیا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا۔ جب جاتے تھے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اب ہم آ چکے ہیں تمہارے صحن میں، تمہارے میدان میں ہم آئے ہیں، انشاءاللہ اب تمہارے ساتھ بری ہوگی کیونکہ تم اللہ کے دین کے باغی اور اس کے دشمن ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کہ ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی سعید بن المسیب نے، بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امرت ان اقاتل الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ، وہ یہ کہہ دیں۔ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی نفسہ ومالہ الا بحقہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے میرے سے اپنی جان اپنا مال محفوظ کر لیا سوائے اس کے حق کے۔ حق سے مراد یعنی کہ اگر کوئی ایسا جرم کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اس کا روایت کیا عمر نے اور ابن عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس حدیث سے بھی امام بخاری کا استدلال ہے اس وقت تک لڑائی جاری رہے گی جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں۔ یہ حکم عرب اور یہ حکم مشرکین کے لیے ہے۔ اہل کتاب کو جزیے کی اجازت ہے، اہل کتاب کلمہ نہ بھی پڑھیں جزیہ دینا شروع کر دیں تو جائز ہے۔ اہل کتاب کے سوا ہندو، سکھ، مشرک، کافر کوئی بھی ہو، اگر وہ جزیہ بھی دینا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جزیے کا جزیہ دینا بھی صرف اہل کتاب کے لیے، اہل کتاب کے سوا کوئی اور جزیہ دینا بھی چاہے تو قبول نہیں ہوگا، اس سے جنگ ہی کی جائے گی۔ البتہ اہل کتاب سے جزیہ بھی اس وقت تک لیا جائے گا جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے پھر اہل کتاب کے لیے بھی صرف لا الہ پڑھنا ہے یا جنگ کرنا ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے کہ جزیہ دے کے وہ رہ سکے۔ یہ ہیں وہ احادیث جن کو امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2940 سے 2946 تک 7 احادیث۔